اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آج کا درس قرآن میں دوسرے پارے کی ابتدا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 142۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے وقوف لوگ یہ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ کیا ہوا کہ ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا گیا کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے رخ کر کے، اور انہیں کیا ہوا کہ اب یہ بیت المقدس کا رخ کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے لگے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں، جو کہ عیسائیوں کا قبلہ ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ تھی کہ میرا قبلہ، میری امت کا قبلہ بھی وہی ہو جائے جو ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ تھا، اور وہ قبلہ تھا بیت اللہ۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو ہجرت کے 16 ماہ بعد تقریباً آپ کی خواہش پر اللہ نے آپ کو قبلے کی تحویل کا، تبدیلی کا حکم دے دیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے قریب قبلتین مسجد میں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، اور نماز کے دوران ہی آپ کو وحی آ گئی کہ آپ اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز ہی آپ کا چونکہ جو قبلہ تھا بیت المقدس، اب بیت اللہ کی طرف رخ کرنا تھا، تو وہ بالکل مخالف سمت میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر تشریف لے آئے اور آپ نے اپنا قبلہ تبدیل کیا، اور آپ کے پیچھے جو نمازی تھے وہ کھڑے کھڑے وہ گھوم گئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ اور آج بھی جو حضرات حج پر اور عمرے پر جاتے ہیں وہ زیارت کے لیے جب مسجد قبلتین میں جاتے ہیں، قبلتین کہتے ہیں دو قبلوں کو، یہ مسجد دو قبلوں والی ہے۔ چنانچہ اب جو موجودہ قبلہ ہے وہاں تو باقاعدہ محراب ہے، اور جو پچھلا قبلہ تھا اس کو اب انہوں نے ختم کر کے محراب کو اوپر کی طرف دروازے کے اوپر، وہاں دروازہ نکال دیا، دروازے کے اوپر علامت بنا دی، نشان بنا دی۔ تو اس پر کچھ منافقوں نے اور کچھ کافروں نے، بے وقوف لوگوں نے اعتراض کیا، یہ کیا ہوا کہ یہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، قل للہ المشرق والمغرب، آپ انہیں بتا دیں کہ اللہ ہی کا مشرق بھی اور مغرب بھی ہے۔ تو یہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں وہاں بھی اللہ ہے، مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں وہاں بھی اللہ ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر من آمن باللہ، حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا۔ تو تم تو اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ تو سب بڑی نیکی تو اللہ پر ایمان لانا ہے، باقی رخ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رخ تو جہاں بھی ہو اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں البتہ بیت اللہ کی طرف یا قبلے کی طرف رخ کر کر ساری امت کو جمع کر دیا کہ امت میں انتشار نہ رہے، وحدانیت رہے، ورنہ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس بات کی اجازت اگر ہوتی کہ جو جہاں چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لے، عبادت کر لے، اس میں انتشار کی کیفیت ہوتی۔ اب ایک قبلے کی طرف رخ کر کے ساری دنیا کے سارے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، تو اس میں انتشار نہیں ہے، وحدانیت ہے۔
اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ڈسپلن نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، تو مسلمانوں کی نماز، مسلمانوں کا حج، یہ مسلمانوں کا طواف، یہ واضح جواب ہے، دلیل ہے ان لوگوں کے لیے کہ مسلمانوں میں جتنا اتحاد ہے کسی اور مذہب میں، کسی اور قوم میں اتحاد نہیں ہے۔ کہ حج کا موقع ہے، 30 لاکھ حاجی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک ایک وقت میں 1.5 لاکھ حاجی اور عمرہ کرنے والے ایک ساتھ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنا اتحاد کا مظہر اور مثال مسلمانوں میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ اور آگے فرمائیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے آپ کی امت کو امت وسط بنایا، اعتدال والی امت بنایا، کہ اس امت کو قبلہ وہ ملا جو سب سے افضل بیت اللہ، اس امت کو نبی وہ ملے جو سب سے افضل امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت میں جب قومیں اپنے نبیوں سے پھر جائیں گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو یہ امت محمدیہ کے فرد اس نبی کو کے لیے گواہی دیں گے کہ اللہ ہم گواہ ہیں کہ ان پر آپ کی طرف سے بشیر اور نذیر بنا کر یہ پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ تو لہذا یہاں تحویل قبلہ کا حکم آیا، اس لیے فرمایا کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اتحاد کے لیے ایک طرف حکم دیا، اور اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے، میرا اللہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو وہ مجھے ذکر کی توفیق دے دیتا ہے کہ میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ جب مجھے ذکر کی توفیق مل جائے، دعا کی توفیق مل جائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق مل جائے، تو اس کا مطلب ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اور فرمایا انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہوں جب تک میرے بندے کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے رہتے ہیں۔ میرا بندہ ذکر میں مشغول رہتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور ذکر بہت بڑی دولت ہے، اور ذکر ایک ایسی عبادت ہے ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ نماز کا وقت متعین ہے، ذکر کا وقت متعین نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا وقت متعین ہے، نصاب متعین ہے، ذکر کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، روزہ ہو گیا، ان کے وقت متعین ہیں، لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، دن میں بھی، رات میں بھی، لیٹ کر بھی، بیٹھ کر بھی، پاکی کی حالت ہو، ناپاکی کی حالت ہو، باوضو ہو، بے وضو ہو، آدمی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور ذکر خفی بھی ہے کہ آدمی زبان تو آدمی کی بند ہو، لیکن دل میں تصور ہو کہ میرے دل کی جو دھڑکن ہے اس دل کی دھڑکن میں اللہ 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 ہو رہا ہے۔ تو ذکر کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے کہ آدمی دنیاوی کام بھی کرتا رہے، دنیاوی چیزوں میں مشغول بھی رہے، اور ذکر خفی اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیے رہے، اللہ اللہ دل کرتا رہے، ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے یہ بات گزر چکی ہے، کوئی بھی حالات و پریشانی ہو تو صبر کرنا ہے اور نماز پڑھ کر دعا کرنا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں مجاہدین ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم محسوس نہیں کرتے ان کی زندگی کو، اللہ ہی جانتے ہیں۔ کیونکہ مجاہد اللہ کے راستے کا سپاہی جہاد میں، ملک و قوم کی حفاظت میں، سرحدوں کی حفاظت میں اپنی جان دے دیتا ہے، کہ اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہراً تو یہ لگتا ہے کہ یہ مر گیا، اس کی جان ختم ہو گئی، لیکن حقیقت میں مرا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا یرزقون، کہ انہوں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کی وجہ سے تم پر کسی چیز کا خوف مسلط ہو جائے گا، کبھی دشمن کا خوف، کبھی بیماری کا خوف، جیسے اس وقت ساری دنیا میں ایک خوف پھیلا ہوا ہے، بیماری کا خوف، وائرس کا خوف، ہلاکت کا خوف پھیلا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ آزما رہے ہیں، کبھی خوف میں ڈال کر آزماتے ہیں، کبھی دشمن کے خوف میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں، کبھی بیماریوں اور وائرس کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ والجوع، کبھی بھوک کا خوف، بھوک سے آزماتے ہیں۔ فقر و فاقہ، تنگی، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی، والانفس، جان کی کمی، صحت کی کمی، والثمرات، نعمتوں کی کمی، وبشر الصابرین، لیکن ان سارے حالات میں جو صبر کرتا ہے ان کو خوشخبری سنا دو۔ خوف کا عالم ہو صبر کرے، فقر و فاقہ، بھوک کا عالم ہو صبر کرے، مال کی کمی ہو صبر کرے، بیماری ہو تو صبر کرے، نعمتوں کی کمی ہو تو صبر کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، خوف ہے، ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا انعام کیا ملے گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی، ہدایت یافتہ بھی یہ لوگ وہی ہیں۔ تو لہذا حالات میں پریشان نہیں ہونا، حالات میں متاثر نہیں ہونا، حالات میں ڈر کر بیٹھنا نہیں ہے، چھپنا نہیں ہے، بلکہ صبر کرنا ہے، اللہ کی طرف سے سمجھنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف لو لگا کر رکھنا ہے، نماز سے مدد طلب کرنی، صبر سے مدد طلب کرنی، اور پھر اللہ کی طرف سے رحمت کو کھینچنا ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایت کو کھینچنا ہے۔ ایک آدمی پر کوئی پریشانی مصیبت آئے اور وہ بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے اور اللہ سے دور ہو جائے، تو یہ پریشانی مصیبت اس کے لیے آزمائش ہے۔ اور ایک انسان پر پریشانی آئے، مصیبت آئے، بیماری آئے، اور یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے لو لگا کر رکھے، نماز پڑھے، صبر کرے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آزمائش اس کے لیے رحمت ہے۔ موجودہ حالات میں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ساری دنیا میں شور مچا ہوا ہے، کرونا وائرس، کرونا وائرس، کرونا وائرس، اتنے ہلاک ہو گئے، اتنے مر گئے، اتنے متاثر ہو گئے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر سن کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر ان ساری چیزوں کے باوجود بھی ہمارا رخ نماز کی طرف نہیں ہے، ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، ہم دعا اور استغفار میں نہیں لگ رہے، تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اور اگر ان حالات میں ہم اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، اعمال میں بڑھ رہے ہیں، نماز میں بڑھ رہے ہیں، دعا میں بڑھ رہے ہیں، استغفار میں بڑھ رہے ہیں، صدقے میں بڑھ رہے ہیں کہ صدقے کے ذریعے سے بیماروں کا علاج کرو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، اللہ کی طرف سے بشارت ہوگی، اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان ملے گا۔ تو واضح طور پر کہہ دیا آزمائشیں تو آئیں گی، پہلے بھی لوگوں پر آئیں اور آئندہ بھی آتی رہیں گی، لیکن آزمائش کا علاج کیا ہے؟ صبر اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا، صبر اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، نہ دوسرے کو پریشان کرنا ہے اب کیا ہوگا،
اگر ایسی آزمائش اور بیماری میں جب کہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ رہے اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ شہید ہے، بچ گیا تو غازی، مر گیا تو شہید، ہم تو دونوں طرح سے فائدے میں، تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے اور ہمیں لڑنا بھی نہیں ہے، ہم لڑ نہیں سکتے، عاجزی کرنی ہے، انکساری کرنی ہے، توبہ طائب ہونا ہے، اللہ کی طرف جھکنا ہے، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ایک چیز جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، اتنا باریک سا وائرس، اس سے ہم کیا خاک لڑیں گے؟ اور اللہ کی طرف سے اگر وہ بھیجا ہوا عذاب ہے تو پھر ہم اللہ کے عذاب سے لڑ سکتے ہیں؟ اللہ کی طاقت اور قدرت سے لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے۔ علاج ایک ہی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کو منانا، اللہ کو راضی کرنا، اے اللہ جو ہم سے گناہ ہوئے، ان گناہوں کے نتیجے میں یہ بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں ہم پر اور یہ خوف کا عالم مسلط ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کی طرف لو لگانا۔ رمضان کا ویسی مبارک مہینہ ہے، روزے کی حالت میں اہتمام کرنا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، نہ غیبت بولنی، نہ غیبت سننی، نہ غیبت کرنی، نہ بے حیائی کی چیزیں دیکھنی ہیں، نہ گناہ کی چیزوں کا ارتکاب کرنا ہے، اپنے رب کو منانا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ خصوصاً عصر سے مغرب کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس میں دعا میں، استغفار میں، تو نماز میں، اعمال میں، تلاوت میں لگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ جزاکم اللہ بالخیر۔